بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال جو ہے میک اپ کے حوالے سے ہے۔ خاتون وغیرہ جو میک اپ کرتی ہیں اور اس میک اپ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بتا رہی ہیں کہ واٹر پروف بھی ہوتے ہیں وہ، تو آیا ہم وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ روزانہ اگر کوئی کرنا چاہے اس سلسلے میں کیا حدود و قیود ہے وہ بتا دیں، اور اسلامی ہدایت کیا ہے یہ بھی بتا دیں۔ سب سے پہلے تو حدود و قیود کے حوالے سے اتنا جان لیں آپ کہ قرآن کریم کے اندر باضابطہ ایک حد یہ بتا دیا گیا ہے اس میں کہ جو خاتون ہے یہ جو میک اپ کریں گی، زیب و زینت کریں گی، ہر عورت کرنا چاہتی ہے، یہ اس کا فطری حق ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ایک حد یہ طے کر دیا گیا کہ آپ زیب و زینت کرو گے، کوئی آپ کے لیے ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کا رخ یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ یہ زیب و زینت اپنے شوہروں کے لیے کرو گے، ان کے ہی سامنے اس کا اظہار کرو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے علاوہ جو غیر محرم ہے آپ کے سامنے میں ان کے لیے آپ نہیں کر سکتے، ہاں گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر جا کر کے بازار کا کام ہو یا دفتر کا یا جاب کا جو بھی کام ہے، بہرحال آپ ڈیسنٹ لباس میں جائیں، اچھے سے اچھے بن کر کے رہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن ایک شوہر کا جو حق ہوتا ہے زیب و زینت والا، وہ صرف شوہروں کے لیے رکھا گیا، اس کے علاوہ نہیں۔ باقی گھر میں رہتے ہیں اور محرم ہے، اگر آپ کے ابو ہیں، بھائی ہیں، ماموں ہیں، یہ سب ہیں، اور وہ ان کے سامنے اگر آپ کا آنا جانا ہوتا ہے، اور بہت سے خاتون گھر کے اندر بھی رہتی ہیں اپنا اس طریقے سے، تو وہاں پہ بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے، تو اسلام نے اس سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں رکھی ہے۔ لیکن اگر گھر کے باہر جاتے ہیں اور آپ شوہر کے علاوہ کے لیے ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی ممانعت ہے، ایک حد تو یہ یاد رکھیں آپ۔ اور ہم نے کہا کہ فطری چیز ہے، فطری جذبہ ہے یہ، اس لیے آپ کر سکتی ہیں۔ اب رہا کہ یہ پوچھ رہے ڈیلی بیسس کے مطابق اور اس میں واٹر پروف کی جو بات آئی ہے اس کی وضاحت میں کر دوں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ واٹر پروف اگر آپ لگاتے ہیں اور آپ مسلمان ہیں تو آپ کو وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے وضو کے اندر پانی کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور پھر آپ کا جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور مسلمان خاتون کو نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اس چیز کو کامن سینس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کب کر سکتی۔ وضو کر کے آپ لگا لیں تو چل جائے گا، پھر اگلے وضو تک آپ اس کو اتار کر کے دوبارہ وضو کر لیں، یا پھر آپ اس کو یوز نہ کریں تاکہ آپ کے وضو کے اندر وہ رکاوٹ نہ بنے۔ یہ چیز تو یہ ہے۔ باقی رہا یہ کہ جو کہہ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ کرنا، ڈیلی بیسس ظاہر سی بات ہے کیوں کریں گے آپ؟ یا تو کسی کو اس کی عادت ہو گئی ہو، ہیبیچول ہو چکا ہو، اس کے بغیر کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہو، تو یہ کہیں نہ کہیں اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے تو اسراف میں آ جاتا ہے، فضول خرچی میں، اور فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے پسند نہیں کیا۔ انہ لا یحب المسرفین کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، بلکہ مسرفین کا ذکر اگر قرآن میں دیکھیں گے تو سورہ انبیاء کے اندر، سورہ مومن کے اندر اور الگ الگ انداز سے ملتا ہے۔ کہیں پہ وہ اہلکنا المسرفین، یہ فضول خرچی کرنے والے یا حد سے آگے بڑھنے والے کو تم نے ہلاک ہی کر دیا۔ کہیں پہ ہے وہ ان المسرفین هم اصحاب النار، یہ تو حد سے گزر کے جانے والے، اپنے حد سے آگے بڑھ جانے والے ایسے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں۔ تو خیر وہاں پہ وہ باتیں کفر کے حوالے سے آئی ہیں، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسراف کو بہرحال ناپسند کیا گیا، تو آپ اس سے بچیں۔ اور ایک چیز میں اور واضح کر دوں، آج ہی میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، ابھی 2 دن پہلے وہ شائع ہوا ہے، پبلش ہوا ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جو خاتون وغیرہ باضابطہ ڈیلی بیسس پہ میک اپ کرتی ہیں یا کبھی کبھار کرتی ہیں اور ہیوی میک اپ کر لیتی ہیں، وہ اس کا ہیبیچول ہے وہ، تو اب وہ سترک ہو جائے، اب وہ پریکاشن لینا شروع کر دیں، محتاط ہونا شروع ہو جائے۔ کیوں؟ وہ لکھ رہا ہے کہ ہائی رسک استھما، یعنی کہ اس کے اندر دمہ کی جو کیفیت ہوتی ہے، سانس کا جو پرابلم ہے وہ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں سب ایسی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو انسان کے ناکوں کے ذریعے، سانس کے ذریعے جا کر کے اس کے پھیپھڑے کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ چیزیں اس کے لیے دمے کی شکل میں آ جاتی ہیں۔ اس سے بچیں آپ۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا کہ بھائی اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہیں، کہیں پہ اریٹیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے، الرجی وغیرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو اپنی جگہ پہ، لیکن اب ایک چیز نئی سامنے میں آئی ہے، اور یہ باضابطہ جو گورے لوگ ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ریسرچ کیے ہیں، سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے، ان کے آرٹیکل میں چھپا ہے یہ، میں چاہوں گا اسکرین پہ وہ دے دیا جائے تو آپ اس سے دیکھ لیں اس کو، تو یہ آپ کے لیے ویسے بھی دنیاوی طور سے بھی نقصان دہ ہے، اور اگر دیکھا جائے دینی لحاظ سے تو میں نے کہا اسراف ہے، فضول خرچی ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ میں بتا دوں کہ آپ فیشن کریں، میک اپ کریں، اچھی بات ہے، یہ آپ کا فطری حق ہے، یہ کوئی انکار نہیں کرتا اس سے، بس یہ ہے کہ وہ حلال چیزوں سے بنایا ہو، اس میں کوئی ایسی ناپاک چیزوں کی آمیزش نہ ہو، الکوہل وغیرہ جو کھجور منقع سے بنتا ہے جو اس کو ناپاک بنا دیتی ہے، واٹر پروف وغیرہ کی شکل میں نہ ہو کیونکہ آپ کے وضو کے لیے مسئلہ کھڑا کر دے گا وہ، اور وہ صرف اور صرف شوہروں کے لیے ہو، فطری بات ہے کہ جس کے لیے جو چیز وہیں پر اچھی لگتی ہو بات ہے۔ تیسری چیز میں نے یہ کہا کہ اس کے اندر اسراف سے بچیں آپ، کیونکہ جہاں پہ دینی طور سے یہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے، وہیں پہ میں نے بتایا کہ جو آرٹیکل ہے وہ بتا رہا ہے کہ کتنا خطرناک ہے یہ۔ ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے بالکل واضح ہو جائیں گے، اور